أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہمیں آیت جو کرنی ہے، جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، وہ اس آئی تھنک وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یہاں سے ہمیں کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے سے ہم کنیکٹ کر کے جو ہے چلیں گے، کیونکہ سیم ٹاپک چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ان تمام احسانات کا بنی اسرائیل کو احساس دلا رہے ہیں کہ the favors that Allah subhanahu wa ta'ala had bestowed on بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ wa ta'ala اس کا ذکر کر رہے ہیں، and the events that unfolded جو ہسٹوریکلی، تو اللہ سبحانہ wa ta'ala نے وہ ان ایونٹس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ ڈونٹ نو کس چیز کے بارے میں، right. Okay, I don't know. Okay. Anyway, okay. Sorry. چلیں جی، let's start. تو آیا نمبر سورۃ البقرہ کی، it is آیا نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ Okay, انشاءاللہ تعالیٰ just going back a little bit کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے، ہم کس واقعات کا ذکر کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، اس کے پیچھے کیا ہوا کہ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، کہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے جو عجل، جو بچڑے کو جو تھا وہ انہوں نے معبود بنا لیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور you were wrong doers، جو انہوں نے کام کیا تھا وہ ظالم تھے، انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اس واقعے کے بعد، تاکہ وہ اللہ کے شکر گزار بن سکیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت آئی تھی اس میں یہ ذکر آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اور فرقان جو کرائیٹیریا ہے جو ڈسٹنگوش کرتا ہے حق اور باطل کے بیچ میں، جو کہ کتاب کی طرف بھی ریفر کر سکتا ہے اور ان معجزات کی طرف بھی ریفر کر سکتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، کہ لعلکم تہتدون، تاکہ وہ جو ہے گائیڈنس پا سکیں، تاکہ وہ جو ہے رہنمائی پا سکیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، you have transgressed against yourself۔ کس طرح سے ٹرانسگریس کیا ہے کہ باتخاذکم العجل، کہ آپ نے جو ہے ایک بچڑے کو جو ہے وہ معبود جو بنایا ہے، اس کی وجہ سے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو توبہ کرو اپنے الباری، اللہ تعالیٰ کا نام ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ الباری جو نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ وہ کریٹر، اور اس کے بیچ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ الخالق اور المصور کے بیچ میں الباری آتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بناتا ہے اور بندہ جو ہے اپنی فطرت کو مسخ کر لیتا ہے،
when we transgress against ourselves, جب انسان جو ہے اپنی فطرت کے اگینسٹ جاتا ہے تو اپنی فطرت کو مسخ کر لیتا ہے، تو واپس اپنے جو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھولا ہوا ہے، اور الباری از دا ون جو انسان کو ریکنسٹیٹیوٹ کر دیتا ہے ایک طرح سے، کہ انسان ایک فریش سٹارٹ اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الباری کا ہم نے جو ہے کل میننگ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو تم جو ہے قتل کرو، یعنی ان کے لیے پنشمنٹ بھی تھی، اور ہمارے لیے اس طرح سے ریفر کرتا ہے کہ جو توبہ کے تھرو جو ہے انسان، جو اس کا نفس جو ہوتا ہے جو بھٹک گیا ہوتا ہے، انسان اس نفس کے اوپر جو ہے اس کو ختم کرتا ہے کہ جس نفس کی وجہ سے جو ہے غلطی کا ارتکاب انسان کر بیٹھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ توبہ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تواب ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحیم ہے. اسٹارٹنگ ود دا نیکسٹ آیا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہ اس کے بعد جو ہے تم نے کہا. اب کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ کن سے بات کر رہے ہیں؟ کہ بنی اسرائیل سے. دور سے ہی آیت شروع ہوئی تھی نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، کہ یا اے بنی اسرائیل اس نعمت کا تذکرہ کرو، اس نعمت کو یاد کرو. تو وَإِذْ قُلْتُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لے کر آئیں گے، we will never believe حتی till what was the condition؟ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ سکیں. unless we see اللہ سبحانہ تعالیٰ manifestly، like جیسے بالکل کلیئرلی ہم دیکھ سکیں. اب وہ مٹیریل ورلڈ میں چلے گئے نا، میں نے آپ کو لوگوں کو بتایا نا کہ مٹیریلزم ہے. ایجل جو ہے وہ مٹیریلزم ریپرزینٹ کرتا ہے. جو بچڑے کی جو پرستش جو تھی ان کی، the worship of the calf، what it represents is کہ وہ ہمیں تو ہر چیز جو ہے سامنے چاہیے، دنیا چاہیے ان کو. تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، کہاں تم پتہ نہیں کس خدا کی بات کر رہے ہو. تو ان کو کیا ہوا کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بجلی کی کڑک نے آن پکڑا. So they were seized by the thunderbolt and while they were looking وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Okay, now let's do word by word، اور پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. اوکے، وہ کیا ہے ادھر؟ وہ جو ہے وہ ہے اینڈ، ٹھیک ہے. اور از کیا ہے؟ جب اور وین. قل تم قالا کا ورڈ آیا تھا نا، قل تم وہی ہے اسی روٹ ورڈ سے. وین یو سیڈ، کس کی بات کی جا رہی ہے؟ کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا. وَإِذْ قُلْتُمْ when you said یا موسیٰ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک، کہ لن نؤمن لک، کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے. وی آر ناٹ، آگے لن جو از لائک ان دا فیوچر ٹینس کے لیے آتا ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو، وی ول ناٹ بلیو، سوری. لن نؤمن، تو لن از فار نیور، نؤمنا از ایمان کا ورڈ ہے ادھر، اور نون جو شروع میں آ رہا ہے وہ ان کے اس کے لیے ہے، پروناؤن کے لیے ہے کہ ہم جو ہے نہیں مانیں گے. وی ول ناٹ بلیو. لکا، لکا میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ 2 ورڈز ہو گئے. لام جو ہے اٹ از فار، اینڈ کاف جو ہے اٹ از دا اٹیچ پروناؤن یو. سو وی ول ناٹ بلیو ان یو یا فار یو. حتی، حتی از انٹل، جب تک، ٹھیک ہے. نر اللہ جہرتن، نرا کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم دیکھ لیں. وی سی کس کو؟ اللہ کو. ٹل وی سی اللہ سبحانہ تعالیٰ جہرتن، کھلم کھلا، یعنی کہ مینیفیسٹلی. ٹل وی کلیئرلی سی، لائک ہم اپنی آنکھوں سے جب ہیں، آنکھوں سے جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بلیو. فَأَخَذَتْكُمْ، so seized you. کیا ہے ادھر؟ فرسٹ از سو، پھر اخذا، اخذت، اللہ ابھی آیا تھا نا باتخاذکم العجل، کہ تم نے جو ہے عجل کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا. تو اتخذا کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک سم تھنگ، اور کوئی چیز، کسی کو چیز کو پکڑ لے، کوئی چیز سیز کر لے.
سو فَأَخَذَتْكُمْ، کم جو ہے اگین اٹیچ پروناؤن ہو گئی، تم کو پکڑ لیا، سو تم کو پکڑ لیا، سو سیزڈ یو، کس چیز نے پکڑا؟ صاعقہ، صاعقہ کسے کہتے ہیں؟ تھنڈر بولٹ کو، بجلی کی کڑک کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلال اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ان کی، اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ، while you were looking، واو از اگین while کے میننگ میں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ انتم از اے ڈیٹیچ پروناؤن، انتم یہاں پہ کیا مطلب ہوا؟ تم سب، تنظرون جو ہے تم سب دیکھ رہے تھے۔ اچھا اب جو ہے یہ وانتم تنظرون یہ پہلے آیا تھا؟ آپ لوگوں نے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے یہ پہلے کہاں پر پڑھا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیا نمبر 50 میں کیا کہا تھا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے جب جو ہے تمہارے لیے ریڈ سی کو دو حصوں میں کر دیا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بچا لیا تھا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے کس کو غرق کر دیا تھا، کس کو ڈراؤن کر دیا تھا؟ آلَ فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ پہلے بھی آئی تھی آیت، اور اب آپ دیکھیں کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ has come again. Why did it come again؟ اتنا بڑا سائن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا تھا تم کو، جب تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپنی نشانی دکھائی تھی کہ ایک پورا کا پورا سی جو ہے وہ دو حصوں میں جو ہے بٹ گیا، تم آنکھوں سے اتنی بڑی چیز دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم تبصرون نہیں تھے، تمہیں بصیرت نہیں دی تھی کہ تم اس اتنے بڑے سائن میں اپنے رب کو پہچان سکو، اپنے اللہ کو دیکھ سکو، تم اس میں تم کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا اس وقت۔ تو اتنی بڑی چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوئی اور تم اس کو نہیں دیکھ سکے، تو اب اتنی بڑی پنشمنٹ ان کے اوپر آئی کہ ان کو بجلی کے کڑکے نے جو ہے پکڑا۔ اینڈ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اب یہ تم دیکھو، یہ اگر تمہیں ہر چیز ویزیبل چاہیے کہ سامنے ہی ہمیں نظر آئے کہ بس کہ جو ہے تو لے کر جیسے مشرکین ہوتے تھے، کہتے تھے ہاں لے کر آ جاؤ عذاب ہمارے اوپر، اگر جو جس چیز کی تم بات کر رہے ہو، اتنی زیادہ وہ اپنی ہٹ دھرمی میں، سرکشی میں، اپنی ریبیلین میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ بولتے تھے کہ ہاں لے کر آ جاؤ، کیا مسئلہ کیا ہے اگر اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ پہلے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا معجزہ گزرا، اتنا بڑا میریکل گزرا، اگر تم کو اپنا رب اس میں نہیں نظر آیا، تو اب یہ جھٹکا ان کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جھٹکا دیا کہ ان کو ایک بجلی کے کڑکے نے آ دبوچا، لائٹننگ سیز دیم، اور وہ جو تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم اس کو آنکھوں سے دیکھو، تمہیں آنکھوں سے دیکھنا ہے نا، تم یہ بات نہیں تم کو سمجھ آتی کہ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے، یہ تو دل کی نظر سے مومن جو ہے اپنے رب کو دیکھتا ہے، دل کی نظر سے جو ہے مومن اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ لیکن اگر تمہارے دل اندھے ہو چکے ہیں اور تم کو یہ نہیں نظر آتا، تو آنکھوں کے سامنے اس چیز کا یہ اللہ تعالیٰ کی کہ یہ عذاب کو دیکھو اور اب جو ہے اس کو پہچانو، جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانگتے، کہ آپ کو جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نجات عطا کر رہے ہیں، اس سے چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو اب اس چیز شاید اس طریقے سے تم کو جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ٹرائل آ جاتا ہے، اور اگر اس کو اللہ سے وہ کلوز کر دیتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اپنے رب کو پہچان بیٹھتا ہے، تو وہ ٹرائل بھی جو ہوتا ہے ایک ویک اپ کال ہوتی ہے، جو کہ اگر اس دنیا میں نہیں ملے گی تو پھر آخرت میں بہت بڑا عذاب منتظر ہے۔ تو دنیا کی پنشمنٹ یا دنیا کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹرائل جو انسان کے سامنے آتا ہے، جو اس کو اللہ سے کا قرب عطا کر دیتا ہے، وہ تو ایک بذات خود ایک نعمت ہوتی ہے، ایک بلیسنگ ہوتی ہے، although اپیرنٹلی وہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، لیکن جو چیز بھی انسان کو اللہ کا قرب عطا کر دے وہ ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو اس فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، ہاں، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے
تمہیں ریوائیو کیا، تمہیں اس موت کے بعد ہم نے زندہ کیا تاکہ تم اللہ کا احسان مانو، تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو ثم بعثناکم ورڈ بائی ورڈ میننگ. ثم کیا ہے یہاں پر؟ ثم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر، آفٹر، رائٹ. بعثناکم، بعثناکم کا کیا مطلب ہوا کہ کم جو آیا اگین وہی اٹیچ پروناؤن آ گیا یو. بعثنا، الباعث از دا ون جو ریزریکٹر ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ریوائیو کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مردے کو کھڑا کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا. من کیا ہے؟ من جو ہے ایک پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے. بعد اردو میں بھی کہتے ہیں بعد، کسی چیز کے بعد کوئی چیز کرنا. کہ موتکم، کم آیا گیا، کم اگین از دی اٹیچ پروناؤن ہیئر. من بعد موتکم، موت اردو میں بھی موت کہتے ہیں، رائٹ. تو تم کو پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کھڑا کیا. لعلکم تشکرون، لعلکم، کم جو ہے کیا ہے کہ جو اٹیچ پروناؤن ہو گیا. لعل پہلے بھی آیا تھا، تاکہ. تشکرون میں شکر کا ورڈ ہے کہ تاکہ تم اللہ کا احسان مانو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا کر سکو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا احسان کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی کے اوپر عذاب آئے اور آپ ختم ہی ہو جائیں and that is the end of the deal. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر چانس دیا کہ ان کو کہ تم کو دوبارہ ہم نے زندگی دی، دوبارہ کھڑا کیا کہ تم جو ہو ایک ویک اپ کال آ گئی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آ گیا ہے. اب تم اللہ تعالیٰ کو کے اوپر یقین کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو کہ شکر ہے کہ دوبارہ زندگی ملی ہے. جو توبہ جو ہوتی ہے وہ ایک دوبارہ سے ایک نئی زندگی ہوتی ہے کہ اب تم واپس پلٹ کے اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اور جو تم بھٹک گئے تھے اپنی گمراہی میں، اور تمہارے اوپر ہو سکتا ہے کہ تم جس محکومی سے نکلے ہو اس کے اثرات ہو سائیکولوجیکلی، ابھی بھی تم اسی کلچر کے غلام ہو جہاں پر مٹیریلزم کو پوجا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہم گریس پیریڈ دیا ہم نے تمہیں، کہ پھر ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا کہ لعلکم تشکرون، کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو دوبارہ زندگی عطا کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے شیڈ دیا، ان کو سایہ دیا بادلوں کا، کہ وہ سر کے اوپر ایک چھت چاہیے ہوتی ہے آپ کو، اور آپ کو کوئی چیز شیلڈ کر سکے ان تمام انوائرمنٹ سے. اور اللہ تعالیٰ، اور آپ کو رزق چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کے لیے اتنی واضح نشانیاں تھیں، اتنے واضح سائنس تھے کہ جسے ڈیوائن پروویڈنس جسے کہتے ہیں، کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکچولی بادل دیے ایسے جو ان کو سایہ کرتے تھے، اور ان کا جو کھانا پینا، ان کا رزق جو تھا وہ آسمانوں سے جو ہے وہ آتا تھا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز کہ وَظَلَّلْنَا، ظللنا میں کیا ہے کہ واو جو ہے شروع میں وہ تو اینڈ ہو گیا. ظللنا ظلال کہتے ہیں سائے کو، نون الف نا جو ہے اینڈ میں جو آ رہا ہے وہ ہم کے لیے، کہ ہم نے سایہ دیا، ہم نے شیڈ کیا. علیکم، علا اور کم، علا از آن اور کم از یو، کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، کہ ہم نے شیڈ کیا تمہارے اوپر. الغمام، what is غمام؟ غمام کہتے ہیں بادلوں کو کلاؤڈز کو جو ہے غمام کہتے ہیں. جو on a side note، جو غم کا ورڈ ہے وہ اسی سے ڈیرائیوڈ ہے. جو غم کا ورڈ ہے نا، تو غم اس جیسے ہوتا ہے کہ غم آپ کے اوپر ڈارک کلاؤڈز ہوتے ہیں. غم جو ہوتا ہے جیسے آپ کے اوپر ڈارک کلاؤڈز ہوتے ہیں، اور آپ لائٹ جو ہے کلاؤڈز جو ہوتے ہیں وہ لائٹ کو بلاک کر دیتے ہیں نا. تو غم جو ہوتا ہے جب انسان کو گرپ کرتا ہے تو ایز اف کہ آپ کو کوئی چیز، کوئی ڈارک کلاؤڈز آپ کے اوپر آ گئے ہیں، اور روشنی جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے، کہ اب آپ کو صحیح چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ دیٹ از، کیونکہ مجھے لینگویج میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے تو میں نے کہا میں ایک چیز مینشن کر دوں. لیکن بہرحال اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے غم کا.
وہ میں ایسے ہی بتا رہی تھی. تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، کہ تم کو دھوپ سے پروٹیکشن ہو، تمہیں شیلڈ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ڈیزرٹ میں ہو. وَأَنزَلْنَا، واو کیا ہے؟ واو از این انزلنا. انزلنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہم نے نازل کیا. نون الف نا کیا ہے؟ کہ ہم نے نازل کیا. وی سینڈ ڈاؤن علیکم، تمہارے اوپر. وانزلنا علیکم، ہم نے اگین علیکم یہاں پر بھی آیا تھا علا اور کم. علا از واٹ؟ اوپر، اور کم کیا ہے؟ کم از دی اٹیچ پروناؤن، رائٹ؟ تو وانزلنا علیکم، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من و سلوى. من اور سلوہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل ان کے لیے کھانا جو تھا. من جو تھا وہ آتا تھا، اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو تفسیر میں ملیں گی کہ شہد کی طرح ہوتا تھا، یا بہت نیوٹریشس فوڈ ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے اوپر نازل کر دیتے تھے. اور سلوہ جو تھی برڈز ہوتی تھی جو کو وہ آسانی سے ان کے پاس آ جاتی تھی، جو وہ کھا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانوں سے بڑی نیوٹریشس فوڈ ان کے لیے اتاری، کہ یہ ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ انتظام کیا. ایکچولی واٹ in a broader sense of words, like اگر آپ سٹوری چلیں یہ آیت کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ جو طیبات ہم نے تمہارے لیے بھیجے ہیں. ایٹ، کلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکلا. کلو کا مطلب ہوتا ہے کل، کھاؤ، تم سب کھاؤ. من کیا ہے؟ فرام. طیبات کسے کہتے ہیں؟ پاک طیب چیزیں، جو اچھی چیزیں ہم نے تم پر نازل کی اس میں سے کھاؤ. ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے رزقناکم. رزقناکم میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ ایک تو رزق آ گیا شروع میں، ٹھیک ہے. نون الف نا ہے کہ ہم نے رزق دیا. کس کو دیا؟ تم کو. تو جو تمہیں ہم نے پاک طیبات عطا کی ہیں اس میں سے تم کھاؤ. سو کلو من طیباتی ما رزقناکم. تو وہ جو اچھی چیزیں ہم نے تمہیں جو ہیں عطا کی ہیں اس میں سے تم کھاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی من طیبات ما رزقناکم. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ says وما ظلمونا، لیکن ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. we did not wrong them. وا از اینڈ ظلمونا. ظلمونا کا کیا ہے؟ کہ انہوں نے جو ہے not they wronged us. ظلمو کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، ٹھیک ہے، اور نہ ہم پر. تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. they did not wrong us. what does that mean؟ وما ظلمونا کا کیا کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا سے کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل جاتا ہے اور نافرمان ہو جاتا ہے، اور جب ڈسوبے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو الغنی ہے. انسان جو برا کرتا ہے وہ اپنا ہی برا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے سے کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. تو یہ انسان کو جو جتنی نعمتیں دی، جس طرح سے کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں طیبات دیے ہیں اس میں سے کھاؤ. جو تمہیں ہم نے گائیڈنس دیے ہیں اس کو تم اپناؤ، تاکہ تم اپنی آخرت جو ہے سنوار سکو، اپنی زندگی جو ہے سنوار سکو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ تمام جو گائیڈنس ہے، تمام جو یہ تحفے ہیں، وہ انسان کی بہتری کے لیے ہیں. اور انسان جب اس دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، جب انسان جو ہے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، تو وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات الغنی ہے. وما ظلمونا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہمارے اوپر. ولیکن، لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں نا لیکن، تو یہ لیکن جو ہوتا ہے، ولیکن جو ہے نا، ولیکن تو وا از اینڈ، لیکن کیا ہے؟ کہ لیکن، ٹھیک ہے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. کانوا کا کیا مطلب ہوا؟ کہ تھے، کہ they were انفسہم. انفسہم کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ان کے نفس. ہم جو ہے دیر یا دے کے لیے آتا ہے، کہ دے کانو، اور یظلمون میں وہ ظلم کر رہے تھے. like they were the ones who were doing wrong to themselves. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمارا کچھ انہوں نے برا نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں کے اوپر ہی جو ہے ظلم کر رہے تھے. یعنی انسان جو ہوتا ہے
جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، جب کوئی غلطی اس سے مرتکب ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر ہی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الغنی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو پیسج تھا وہ ہم نے کور کیا۔ ناؤ میں جو اس میں ڈفرینٹ پوائنٹس، اچھا اس آیت سے ریلیٹڈ جو ایک پوائنٹ یہ تھا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پوری جو سینری عطا کی کہ ہم نے ان کے اوپر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے بادلوں کا سایہ کیا اور کھانے کو دیا، تو یہی آیتیں شروع میں سورۃ البقرہ کی آئی تھیں جب اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو حکم دیا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ ہم نے آیتیں کر چکے ہیں نا کہ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ پوری مین کائنڈ کو کہ اللہ کی عبودیت اختیار کرو، جو کہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سے جو لوگ پہلے آ چکے ہیں ان کا بھی رب ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے وہ بارش اتاری اور اس سے تمہیں رزق عطا کیا، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تم پارٹنرز نہیں بناؤ۔ یہ آیت شروع میں بالکل شروع میں سورۃ البقرہ کی آئی تھی، تو وہی تھیم چل رہا ہے۔ اور جس جو میں بات کر رہی تھی کہ آبجیکٹیو ریالٹی دیکھنے کی بات جو میں کر رہی تھی کہ یہ آبجیکٹیو ریالٹی کیا ہے آف دس اسٹوری، کہ وہ حقیقت کیا ہے جو کہ تھرو آؤٹ وہ جو ایک لنک ہے، ایک ربط ہے تمام پیسجز میں، وہ سیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو حکم دیا وہی چیز اب ایک اللہ تعالیٰ کیس اسٹڈی لے کر ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں بنی اسرائیل کی، کہ بنی اسرائیل کے اوپر بھی وہی چیز ہے جو ہمارے اوپر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دیا ہے، زمین دی ہے اور رزق عطا کیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور جب انسان جو ہوتا ہے ان چیزوں سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنی جان کے اوپر جو ہے ظلم کر بیٹھتا ہے۔ ناؤ اب لیٹس کم ٹو دا انٹرسٹنگ پارٹ جو کچھ میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی آج کی کلاس میں۔ جو آیتیں جو شروع ہوئی تھی کس چیز سے شروع ہوئی کہ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے ہم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ سکیں۔ انسیڈنٹلی موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو 40 راتوں کا جو وعدہ تھا، اور وہ ماؤنٹ سینائی کے اوپر when he goes there، اللہ تعالیٰ کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ جا کے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی نا موسیٰ علیہ السلام سے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ my Lord show yourself to me, let me see you، رائٹ؟ ارینی انظر الیک، میں آپ کو جو ہے دیکھنا چاہتا ہوں، رائٹ؟ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کہا you will never see me، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی، لیکن he said کہ look at اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ you will never see me but look at that mountain، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، if it remains standing firm، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا you will see me، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن پھر کیا ہوا کہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، جب رب کی تجلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نور، when the Lord revealed himself to the mountain، تو کیا ہوا جعلہ دکا، وہ ماؤنٹین کو چورا چورا ریزہ ریزہ ہو گیا، he made it crumble، وخر موسیٰ صعقا، and موسیٰ علیہ السلام he fell down unconscious، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام when he recovered قال، what does it say؟ موسیٰ علیہ السلام سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، گلوری بی ٹو یو،
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ اگر آپ یہ آیتوں کا کمپیریزن کریں تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے، جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لن نؤمنا، کہ ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے حتی نر اللہ جہرا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا ارینی انظر الی، کہ میں بھی آپ کو جو ہوں دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے ریڈ میں ہائی لائٹ کیا نر اللہ جہرتن، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارینی، مجھے دکھائیے، انظر الیک so that I can see you. موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ورڈ یوز کیا صاعقہ، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ گر پڑے بے ہوش ہو کے، اور جو بنی اسرائیل تھے ان کو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور تم کو پکڑ لیا لائٹننگ نے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایز اف کہ ہی واز اسٹرک، اور اسٹرک کہ جیسے کوئی لائٹننگ ہٹ کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گئے. دا ورڈ سیم یوز ہوا ہے صاعقہ، جو کہ صاعقہ سے ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. and he says, what does he say? He says اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، I'll be the first of those who believe. جبکہ انہوں نے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ لن نؤمنا، ہم تو ایمان نہیں لے کر آئیں گے unless we see اللہ سبحانہ تعالیٰ. Now اس سے پہلے جب میں نے آپ کو کل جو چیز بتائی تھی وہ کیا تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کیا جب وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ ایجل کو، جو بچڑا جو تھا، جو کیف تھا، اس کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ٹھیک ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ ایجل کا ورڈ جو ہے وہ ہے جلدی کرنے سے، ہیسٹ. اس کا جو روٹ ورڈ ہے، ایجل مینس ایجل، اٹ مینس بچڑا، اٹ مینس کیف، اٹ ڈزنٹ بائی اٹ سیلف. لیکن جو اس کا جو روٹ ورڈ جو آتا ہے وہ سیم اسی ورڈ سے آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بے قرار ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت اتنی ان کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ جو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے says وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. God said, Moses, what has made you come ahead of your people in such haste? تو جو ایجل کا جو ورڈ ہے وہ اسی haste کے لیے یہاں پر آئے کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا جلدی تھی کہ آپ جلدی چلے آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے what does he says؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَسْرِي. He says کہ they are following in my footsteps. میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں لیکن وہ میرے they are following in my footsteps. ان کو میں ڈائریکشن وغیرہ ساری چیزیں میں دیکھ کر آ گیا ہوں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ. He says کہ میں جلدی، وہی سیم ورڈ جو ایجل کے لیے جو ہے، جہاں میں نے گرین میں تینوں لفظ کو کیا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ، میں جلد اس لیے آیا رب، the reason I hastened up to you لِتَرْضَى، کہ آپ جو ہے خوش ہو جائیں، کہ آپ جو ہے خوش ہو جائیں، کہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا تھا، آپ کی رضا چاہتا تھا. تو دس واز دی انٹینشن، کہ جس کی وجہ سے میں نے ہیسٹ جو ہے، یہ میں ہیسٹلی آئی کیم ٹو یو. اوکے، سو یہ ایک کمپیریزن ہو گیا. ویل جسٹ اینالائز، آئی ایم جسٹ ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، دین وی ول اینالائز انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آئی ایم ناٹ کنفیوزنگ اینی ون. پھر یہ واقعہ ہوا کہ دونوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ایمان لے کر آتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے. تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لائٹنگ اسٹرائکس دیں اور وہ جو ہیں گر پڑتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، جو ابھی ہم نے آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی، دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. اور اس کے بعد لعلکم تشکرون، کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تم شکر ادا کر سکو. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب توبہ کرتے ہیں، اور اچھا اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے. اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، تم نے اپنے ظلم کی. یہ آیت ہم نے کی نا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. تم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر کہ تم نے جو ہے ایک ایجل کو، تمہارے اتنی اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھی تھیں، اتنے اللہ تعالیٰ کے تم نے واضح سائنس دیکھے تھے، اس کے باوجود تم نے کیا کیا کہ تم نے ایک ایجل کو
ایک مٹیریل چیز کو اپنا خدا بنا لیا, تم اپنے خدا کو بھلا بیٹھے. تو فتوبو, اب اس کا تم جو ہے تو اپنے آپ کو تم کو قتل کرنا پڑے گا, اور اپنے نفس کو قتل کرو, اور تم توبہ کرو, تم اللہ تعالیٰ کی طرف, یو ہیو ٹو ریٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو توبہ جو ہے اٹ از کائنڈ آف ایک اسپرچول زندگی دوبارہ عطا کرتی ہے, جیسے ہم نے کہا نا الا باریئکم, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دوبارہ انسان کو روحانی زندگی عطا کرتے ہیں توبہ کے تھرو. تو فتوبو الا باریئکم, اور وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے, انہ هو التواب الرحیم. کیا موسیٰ علیہ السلام نے خود توبہ کی تھی؟ آف کورس ہی سیڈ, جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے اپنے اس سے تو ہی سیڈ تبتو الیک, میں توبہ کرنے والا ہوں, وانا اول المؤمنین, اور میں سب سے پہلے یقین کرنے والا ہوں. اور وہی ایڈوائز انہوں نے اپنی قوم کو دی کہ توبہ کرو, انہ هو التواب الرحیم, میرا رب بے شک جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے جب یہ آیت ہم نے ابھی اس آیت پہ ہم پہنچے نہیں ہیں بنی اسرائیل کے, لیکن میں کیونکہ میں کمپیئر کر رہی ہوں تو میں آئی براٹ دس آیا کہ جب یہ جو بنی اسرائیل تھے, جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طغیانی میں آگے بڑھ گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو ویک اپ کال چاہیے, they have really transgressed and they need a wake up call, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان جو پہاڑ تھا ان کے اوپر اٹھا دیا تھا. جیسے مشکل نہیں آتی آپ کے اوپر, تو لگتا ہے جیسے کوئی سر کے اوپر پہاڑ آ گیا ہے, کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اب سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹرائلز ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم کو ہوش آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, اتنا بڑا ٹرائل میں نے پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر اٹھا دیا ہے. تو یہ فزیکلی بھی ان کے ساتھ ہوا تھا, لیکن میٹافورکلی بھی جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے, اور کہ اب تم کو ہوش آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, تمہاری آنکھیں کھل رہی ہیں کہ نہیں کھل رہی ہیں, تم راستہ اپنا اللہ کی طرف واپس بنا رہے ہو کہ نہیں بنا رہے ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, remember when we took pledge from you, مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور پہاڑ تمہارے اوپر اٹھا دیا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, لائک تمہیں جو اب اس مشکل سے نکلنے کا جو حل ہے تمہارے پاس, اپنے آپ کو اس ٹرائل سے نکلنے کا حل ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خضو کے اس جو ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے, جو تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے, اس کو ٹائٹلی پکڑ لو, بقوہ, جو تمہیں دی ہے ہدایت اس کو تم ٹائٹلی ہولڈ آن کرو. جیسے اللہ تعالیٰ اگر ہم آج مشکل میں ہیں اور ہم پر کوئی چیز ہے, تو یہ قرآن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے کہ ہولڈ آن ٹو دس ٹائٹلی. اگر کسی چیز کو آپ کو ہولڈ آن کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ, ہم فزیکل میجرز لیتے ہیں نا کہ ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو وہ سینیٹائزر ہم یوز کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہاتھ اپنے تمام بیکٹیریا سے وہ دھو سکیں, اینڈ دین وی ٹیک آل دا پریکاشنز. تو توبہ از لائک دا سینیٹائزیشن. توبہ جو ہے وہ ہم کو منٹ منٹ میں استغفار کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے سینیٹائزر ہے, جو ہماری روح کا سینیٹائزر ہے, رائٹ. وی نیڈ دس توبہ مور دین اینی تھنگ, اینڈ دین اپنے آپ کو جو ہے کلٹیویٹ کرنے کے لیے ان دا مومنٹ کہ ہم اپنے آپ کو گراؤنڈ کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کتاب کو جو ہے ہولڈ کرو. تو وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو تم ٹائٹلی پکڑو, یہ تمہیں صراط مستقیم پر رکھے گی, دس از گوئنگ ٹو گائیڈ یو. ٹھیک ہے, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور جو چیز اس میں تمہیں دی جا رہی ہے اس کا ذکر کرو, اس کو تم ریمائنڈ کرو, اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم جو ہو بچ سکو, تاکہ you remain conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے if you are conscious of Allah subhanahu wa ta'ala then you would be saved. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس جو ہے, کیونکہ کوئی چیز ہوتی ہے نا, کوئی اب جیسے آج کل بیماری ہے تو آپ کی کانشیسنس ہے کہ کہیں ادھر میں نے ہاتھ لگا دیا تو مجھے وائرس میں نے نہیں پکڑ لیا, تو مطلب you are very conscious about it that I have to protect myself. لیکن ایونچول جو سروائیول ہے انسان کا, انسان کسی بھی بیماری سے, کسی بھی وائرس سے, کسی بھی چیز سے بچ جائے, لیکن جو ہماری ایک زندگی کا اللہ تعالیٰ نے رستہ مرتب کیا ہے کہ one day we are all going to die, اس سے تو انسان کوئی اسکیپ نہیں کر سکتا. جو ہمیں اپنی قبروں میں جانا ہے, جو لاک ڈاؤن ہے, اس سے کوئی اسکیپ نہیں کر سکتا. پھر قیامت کے دن سے کوئی اسکیپ نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈیسٹینی لکھی ہے اس سے کوئی اسکیپ نہیں کر سکتا. تو اس کی کانشیسنس جو ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کانشیسنس اور کتاب کی کانشیسنس, دس از دا تھنگ کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اس کو ہولڈ آن کرو گے تو یو آر گوئنگ ٹو بی سیف.
تو جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو گائیڈنس دی گئی. اور جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ جب وہ ہوش میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو, یا موسیٰ انی اصطفیتک من علی الناس, یا کہ Moses, I have raised you above people, I have chosen you above people برسالتی, کہ اپنے میں نے رسالہ کے لیے لائک اپنے ٹرانسمیشن آف فار مائی میسیجز, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے وہ لوگوں کو پہنچا سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے آپ کو اس کے لیے منتخب کر لیا, اس کے لیے آپ کو چوز کر لیا, وہ بھی کلامی, اور آپ مجھ سے بات کر سکے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جو چیز بول رہے تھے وہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی محبت جسے تھی اللہ تعالیٰ سے, حد سے زیادہ محبت بڑھی ہوئی تھی. لیتردا, انہوں نے کہا کہ یا رب کہ آپ خوش ہو سکے اس لیے میں جلدی آ گیا اور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. لائک ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے اس قدر بڑھتی جا رہی تھی, اٹ واز آؤٹ آف اے پلیس آف لو. تو جسے کہتے ہیں نا کہ اب وہ تو ممکن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی, تم ابھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے سو حکمت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہے وہ مقام رکھا ہے. کہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے, لیکن یو آر اسٹل میرے, آپ چوزن سرونٹس میں سے ہیں, یو آر ون آف دا چوزن ونس, جس کو میں نے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ میرا میسج پہنچ سکے, ابھی کلامی کہ مجھ سے بات کر سکے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں, مل نہیں سکتے کوئی بات نہیں, فون پہ تو بات ہو ہی جائے گی نا. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں فون پر تو بات ہو ہی جائے گی نا, کنیکشن تو ہو ہی جائے گا نا ہمارا. جیسے نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, کچھ نہیں تو ہم لوگ ملاقو ربہم کا جو کانسیپٹ میں گیا تھا, اللہ سے مل تو لیں گے نا, نماز پڑھ لیں گے تو اللہ سے مل تو لیں گے نا. یہ ہے ہمارے لیے نماز, کے کچھ نہیں ہے, نماز تو ہے نا, قرآن تو ہے نا کہ اللہ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. رائٹ, سو بھی کلامی فخذ ما آتیتک, تو وہی چیز جو بنی اسرائیل کو کہی گئی کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ, وہی حکم دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ خذ ما آتیتک, کہ آپ کو میں جو دے رہا ہوں, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریویلیج دی ہے کہ میں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اور میں آپ سے بات کروں گا, جو آپ کو میں عطا کر رہا ہوں اس کو آپ ایکسیپٹ کیجئے, اس کو آپ hold on to it, right? Hold on to what I have given you, وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, and be among the ones who are the grateful ones, جو شکر ادا کر سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا تھا ان کو, ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بنی اسرائیل کو یہی کہا تھا نا کہ تم کو ہم نے دوبارہ سے کھڑا کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو. ایک نئی زندگی توبہ کے بعد جو ہے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ نئی زندگی تم شکر گزار ہو جائے. وہ باریکم ہے نا, میں نے کہا نا وارنٹی ہے اس کی, توبہ اس وارنٹی کے دوبارہ سے میں نے جو ہے ریکنڈیشن کر دیا تم کو بیٹر دین بیفور, اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو کہ ایک نئی زندگی در زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی توبہ کے تھرو. تو یہی چیز جو ہے بنی اسرائیل کو کہی گئی, اور یہی چیز جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہی گئی کہ میں نے آپ کو جو ہے سلیکٹ کیا ہے, اور جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ پکڑ لیجئے, اور بی امنگ دا شاکرین. ناؤ اب یہ ایک کمپیریزن ہے جو میں نے اور لکھا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیر از اے پیراڈاکس. پیراڈاکس کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہیسٹ, سب سے پہلے بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو ان کو بڑی جلدی پڑی تھی, انہوں نے ایک مٹیریل چیز کو اپنا خدا بنا لیا. لیکن فرق کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ دنیا کی طرف چلے گئے. یہاں پر جو بنی اسرائیل جو ادھر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ میں نے یہ واقعہ کہ بنی اسرائیل جو تھے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف چلے گئے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نے جو جلدی کی تھی ان کو دنیا کی طرف رہنا تھا, ان کو ابھی جو ہے ان کے اوپر اور اپنے لوگوں کے اوپر کام کرنا تھا. لیکن اللہ کی چاہت اتنی زیادہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی طرف چلے گئے تھے. تو دس از دا پیراڈاکس. غلطی جو تھی لیکن جو انٹینشن تھا وہ دونوں کا بالکل اپوزٹ تھا. موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کا ایک اسپرچول ڈائمینشن تھا کہ اللہ کی محبت ان کی اتنی بڑھتی کے لیے کہ he went and he says, تو میں جو ہوں, تو دونوں نے سیم چیز کی خواہش کی ٹو سی گاڈ, کہ میں, موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, بنی اسرائیل نے بھی کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن انٹینشن جو ہے اس میں فرق تھا. اور میں کل یہ پوچھی تھی کہ انٹینشن ہوتا کیا ہے. انٹینشن از سم تھنگ
جو ابھی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا انٹینشن کرو، اس چیز کا آپ کی انٹینشن کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایکشنز آر بائی انٹینشنز. انٹینشنز ڈٹرمنس ایوری تھنگ. دو چیزیں جو سامنے بالکل ایک جیسی نظر آ رہی ہیں لیکن ان کے انٹینشنز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. جیسے اس ایگزامپل میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ان کا انٹینشن کیا تھا؟ لیترضا، کہ میں یا رب کہ آپ خوش ہو جائیں. ان کی انٹینشن اللہ کو خوش کرنے کی تھی، اللہ سے کا قرب حاصل کرنے کی تھی. بے شک وہ ان کو کرنا نہیں تھا، ان کو رہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ آپ جلدی کیوں آ گئے، آپ کو وہ کام کرنا چاہیے تھا جو میں نے حکم دیا تھا. لیکن ان کی انٹینشن جو تھی وہ اللہ کا قرب ہی حاصل کرنے کی تھی، لیکن ٹائمنگ جو تھی وہ تھوڑی آف ہو گئی تھی. لیکن بنی اسرائیل جو تھے ان کی انٹینشن جو تھی، جسے کہتے ہیں نا کہ مغضوب علیہم والی جو بات ہوتی ہے کہ آپ کو چیز پتہ ہو اور آپ ہٹ دھرمی پر اتر آئیں، اور ہم تو مانیں گے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جب تک نظر نہیں آتا ہم نہیں مانیں گے. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، جب تک اللہ ہمیں کھلا نظر نہیں آتا ہم نہیں مانیں گے. تو ان کی جو انٹینشن جو تھی وہ اپنی ایگو کی پرستش کر رہے تھے، اپنی ایگو کی پرستش کر رہے تھے کہ اب ہم تو چوزن ون جیسے کوئی ہو گئے. اللہ تو سامنے آ کے ہمارے سامنے جو ہے ایک جگہ پہ تو موسیٰ علیہ السلام سے آگے جا کے وہ سورۃ المائدہ میں کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم ادھر بیٹھتے ہیں. رائٹ. تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو پریشان کیا تھا. تو تو جسے کہتے ہیں موکنگ کرنا کہ لائک ہم نہیں مانتے, we are going to believe when we see it. Well, then that's not a belief when you see something. belief تو وہ ہوتا ہے جب آپ کو نظر نہیں آتا ہے, اور faith تو وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے دل میں ایک ایسا برج ہے جو بنتا ہے, جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. سو انٹینشن کا جو ہے فرق. تو انٹینشن ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو غفلت سے نکالتی ہے. اگر آپ کو اویئرنیس ہو جائے کہ آپ کون سی چیز کس لیے کر رہے ہیں, تو وہ چیز آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک ہم لوگ ہوتے ہیں نا ان انٹینشنلی کھائے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھ دیا کہ اب تم انٹینشن کرو کہ تم سحور کرو گے, اور اب تم انٹینشن کرو کہ تم افطار کرو گے. رائٹ, کہ تم کھاتے ہو تو میرے نام سے کھاتے ہو, جو کھانے سے رکتے ہو تو میرے نام پہ رکتے ہو, اور دوبارہ کھاتے ہو تو میرے نام سے کھاتے ہو. تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کھانے کا پینے کا جو وہ احساس تھا, جو کھاتے ہیں اور ہم گریز کرتے جاتے ہیں, لائک کل انعام کے ہم کیٹل کی طرح ہم سارا دن کھاتے رہتے ہیں, جو گالی کرتے رہتے ہیں, اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی اپنی محبت کا رنگ دے دیا کہ کھاؤ تو میرے لیے کھاؤ, نہ کھاؤ تو میرے لیے نہ کھاؤ, اور پھر کھاؤ تو پھر میرے لیے کھاؤ. اور تم کو صبر تمہیں کرنا ہے کہ یہ پوری ڈیوریشن جو ہے یہ صبر ہے, اور صبر میں اللہ ساتھ ہوتا ہے. تو وہ ایک چیز جو ہمارا ایک نارمل اینیمل فنکشن تھا, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقدس بنا دیا. اسی کی شان ہے نا, اسی کی شان ہے نا کہ وہ ہماری ایک نارمل اینیمل فنکشن کو, جو ہماری ایک نیچرل چیز تھی, اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رنگ دیا کہ وہ اللہ کی محبت کے رنگ میں گھل کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت بن گیا. ورنہ ہم تو کھاتے پیتے رہتے ہیں سارا وقت, تو یہ عبادت بن گیا. تو انٹینشن از دا تھنگ کہ وہ غفلت سے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ لے کر آپ کو غفلت سے جگاتی ہے, اور توفیق آپ کی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ورنہ تو کوئی چیز ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز انٹینڈ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو توفیق بھی جو ہوتی ہے, جو اسٹرینتھ ہوتی ہے ٹو ڈو دیٹ تھنگ, وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا روزہ آتا ہے, شروع میں لوگوں کو لگتا ہے بڑا پہاڑ کے بھوکا رہنا پڑے گا, روزہ لگے گا تو نہیں, یہ کھا لیں سحری میں, اس سے روزہ بڑا اچھا رہتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے اور جب آپ کو ہمت دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتی ہے وہ آپ کو ہمت آ جاتی ہے. جیسے میں نے فرسٹ ٹائم یہ رمضان میں کیا کہ میں کلاسز لی تھی, تو میں آئی واز لائک ریئلی کنسرن کہ کبھی الرجی سیزن ہے, گلا خراب, اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں, کہ اللہ کرے کہ روزے میں پڑھا سکوں. And then I was discussing this with my husband. My husband said نہیں تم فکر نہیں کرو, اگر تم نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ تمہیں ہمت دے دیں گے, اللہ تعالیٰ ہی سامان جو ہے دے دیں گے, تم ارادہ کر رہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہی دے دیں گے. فما توفیقی الا باللہ, میری توفیق بھی اللہ کی طرف سے. تو when you intend for the sake of Allah سبحانہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر آپ کو توفیق بھی دیتے ہیں. تو میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ I can do, because you know it is not possible unless Allah subhanahu wa ta'ala wills. تو ان کی انٹینشن, تو یہ میں انٹینشن کی بات یہاں پہ میں کر رہی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لن نؤمنا, تو اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی انٹینشن کچھ تھی, ان کی انٹینشن کچھ تھی. اب ایونٹس کیا انفولڈ ہوتے ہیں
جب ایونٹس انفولڈ ہوتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لن ترائیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن اگر تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. لیکن جب تجلی پڑی رب کی اس کی، تو وہ پہاڑ جو تھا اٹ واز میڈ انٹو بالکل کرش ہو کر جیسے سرما بن گیا وہ پہاڑ، رائٹ. تو وہ اٹ واز ٹوٹلی کرشڈ بائی دا ڈیوائن لائٹ. اور ان کے ساتھ ماؤنٹین والا کیا تھا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر پہاڑ اٹھا دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی تو وہ ماؤنٹین جو تھا کرش ہو کے نیچے زمین پر آ گیا. لیکن ان کو کیونکہ یہ دنیا میں تھے اور یہ دنیا ہی کی مٹیریل چیزوں کو ہی دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دیا کہ تم اس دنیا کو خدا بنا رہے ہو. اب یہ دیکھو یہ کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ سر کے اوپر اٹھ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اب تم کو، اور لائٹنگ سٹرائکس دیم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نور تھا جو پہاڑ کے اوپر پڑا تھا. اور لیکن ان کے اوپر کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی جو جنود ہے اس میں سے لائٹنگ از ون آف دا تھنگ کہ لائٹنگ سٹرائکس دیم. وہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، یہ اب جو تھے یہ گر پڑے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا اور they were resurrected. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو موت سے جو ہے وہ نکال کے لے کر آتے ہیں. تو ایک spiritual revival جو تھا ہوا. spiritual revival کیا تھا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم بھی ہیں کہ توبہ کا رستہ جو ہے اسے spiritual revival ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تبتو، اور انہوں نے توبہ کی، رائٹ. اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا اس کے بعد، اور تاکہ تم جو ہے شکر ادا کر سکو، کیونکہ شکر ادا کر سکو تم کو نئی زندگی جو ہے وہ عطا کی گئی ہے. اور جب جو لیسن وہ تھا وہ یہ تھا کہ ایمان جو ہوتا ہے ایمان بالغیب ہوتا ہے، جس سے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب. تو موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں. I don't have to see you یا رب، I don't have to see you کہ میرے دل میں کہ نور جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے کہ میں دل میں اپنے رب کو جو ہے وٹنس کر سکتا ہوں. تو believe in the unseen. تو یہی حکم، مطلب اللہ کا حکم جو ہے وہ تمام بندوں کے لیے سیم ہے کہ توبہ کا رستہ کھلا ہے، ایمان بالغیب ہے. اور دین موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ خذ ما آتیتک، کہ جو تمہیں دیا اس کو ہولڈ آن کرو. انہیں کہا خذوا ما آتیناکم، کہ جو میں نے تمہیں بھی قوہ، واذکروا ما فیہ، کہ جو تمہیں کتاب دی اس کو ہولڈ کرو، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو، اور اس کے اوپر تم اگر عمل کرو گے تو پھر تم یو وڈ بی گائیڈڈ. یہ اینڈ دین بی گریٹفل. بی گریٹفل موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل سے بھی کہ تم کو جو ہے شکر از the way to اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ تم نے، ہم نے اس لیے دوبارہ سے زندگی عطا کی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکو. I'll stop here. I went 5 minutes over، لیکن میں نے یہ پریزنٹیشن جو تھی وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے، تو اس لیے I just took انشاءاللہ wait a second, mute all. Okay, so I'll stop here. آپ لوگوں کی کوئی comments